برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا دوست، آپ سب کا بھائی عامل ایم ڈی دلکش رجا آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں، ایک نیا عمل، نیا تحفہ کو لے کر کے، جس سے آپ بے شمار فائدے کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے جو ہر انسان کو جاننا ضروری ہے، لازم ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ ہر انسان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اور یہ گھٹنا ہے جو ہے کہیں نہ کہیں انسان کے ساتھ اکثر و بیشتر دیکھا جا رہا ہے۔ تو آئیے میں یہ عمل آپ کو بتاؤں، یہ عمل میں شروع کروں اس سے پہلے میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں، ایک اپیل کرتا ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو لوگ پریشان ہو، شیطانی حرکت، جادو ٹونا کرتب کیے کرائے میں، تو ان لوگوں تک شیئر کیجیے تاکہ ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچا، وہ لوگ ہم سے رابطہ کر کے اپنا مقصد میں کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کا پورا علاج مکمل طور پہ کیا جائے گا، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے میں عمل کو شروع کرتا ہوں، اس عمل کو میں بتاتا ہوں آپ کو کہ عمل کیا ہے۔ خاص کر کے یہ عمل ایسا عمل ہے جو حدیث اور قرآن کی روشنی میں ہے، جس سے آپ ادھر ادھر کا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے حدیث اور قرآن کی روشنی میں عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو آئیے میں شروع کرتا ہوں اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی سنیے، جو جن و شیطان وغیرہ کے شرارت سے اور شر سے جو انسان بچنا چاہتا ہے، محفوظ رہنا چاہتا ہے، تو بہترین وظیفہ اور اعلیٰ درجے کا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ سنیے، غور سے سنیے گا آپ اس چیز کو۔ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قصائص القبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 98 میں امام بہقی کی روایت لکھتے ہیں۔ امام بہقی کی روایت کو لکھتے ہیں کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ، میں رات کو بستر پر لیٹتا ہوں اپنے گھر میں، میں جب بستر پہ سوتا ہوں، دیکھیے غور کیجیے گا اس بات کو اور سنیے گا توجہ کے ساتھ، آپ کا بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ عرض کیا، میں بستر پر لیٹتا ہوں اپنے گھر میں، چکی چلنے کی آواز اور شہد کی مکھی کی بھنبھناہٹ کی آواز جیسی میں سنتا ہوں۔ اور اکثر انسان کے گھر میں کہیں نہ کہیں یہ حرکتیں ہوتی ہے، کسی کے گھر میں کوئی اور حرکتیں محسوس ہوتا ہے، کسی کے گھر میں کوئی اور حرکتیں محسوس ہوتا ہے۔ اس بات کو آپ پورا آخری تک سنیں اور اس وظیفہ کو دیکھیں، تب جا کے آپ کو کہیں کسی عامل، کسی اور انسان کا چکر نہیں لگانا پڑے گا، بلکہ آپ خود بخود یہیں سے کامیاب ہو جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں چکی کی چلنے کی آواز سنتا ہوں اور شہد کی مکھی کی بھربھراہٹ جیسی آواز سنا کرتا ہوں، اور کبھی کبھی بجلی کی چمک بھی دیکھتا ہوں، بجلی کی چمک بھی دیکھتا ہوں۔ ایک رات میں نے کچھ خوف زدہ، کیا فرمایا کہ میں نے ایک رات کچھ خوف زدہ ہو کر کے سرا اٹھایا، اپنے بستر سے اٹھا، سر اٹھایا، تو صحن میں ایک کالا سا سایہ نظر آیا جو اونچا اور لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ اور کہیں نہ کہیں یہ چیزیں انسان کے ساتھ ہو رہی ہے، انسان کہیں نہ کہیں دیکھتا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو بڑھتی جا رہی ہے، لمبی ہوتی جا رہی ہے، کہیں سفید ٹائپ کا ہے تو کہیں کالا ٹائپ کا ہے، ہوتا جا رہا ہے، اور اس سے انسان دیکھ کر کے گھبرا جاتا ہے۔ تو اسی بات کا یہ ذکر ہے کہ میں نے نظر آیا جو اونچا اور لمبا ہوتا جا رہا، میں نے بڑھ کر کے اس کو چھوا۔ یہاں لوگ کی تو حالت ایسے دیکھ کر کے خراب ہو جاتی ہے، مگر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے بڑھ کر کے آگے اس کو چھوا، تو اس کی کھال ساہی جو ایک جانور ہے، آپ جانتے ہوں گے، جس کے پورے شریر میں کانٹا ہوتا ہے، اور اس کے کانٹے سے لوگ بہت بہت طرح کے استعمال میں لاتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں کہ اس کی کھال ساہی کی کھال کی طرح کانٹے والی تھی۔ پھر اس نے میری منہ پر آگ کا ایک شعلہ پھونکا اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں جل جاؤں گا۔ کیا کہہ رہے ہیں، اس کی کھال جو ہے ساہی کے کانٹے کی طرف تھی، اور اس کے بعد اپنے منہ سے ایک آگ کا شعلہ جو ہے اگلا، اور اسے ایسا معلوم ہوا کہ آگ کی لپٹ میں جل جائیں گے، جل جاؤں گا۔ یہ سن کر کے حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے حکم فرمائے کہ
قلم دوات اور کاغذ لاؤ۔ میں نے پیش کیا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ لکھو، یہ دعا لکھو۔ تو یہ دعا یہ آپ کے اسکرین پہ یہ جو دعا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دعا آپ کو اسکرین پہ دے رہا ہوں۔ آپ یہاں سے اسکرین شاٹ لے کر کے جو ہے اس چیز کو نکلوا کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس چیز کا جو استعمال ہے آپ نکلوا کر کے بھی کر سکتے ہیں یا آپ لکھ کر کے بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ دعا جو ہے میں اسکرین پہ دیکھیے یہاں پہ آپ کے سامنے یہ دعا مکمل طور سے میں آپ کو دے دیا ہوں، جس کے ذریعے سے آپ جو ہے اس دعا کے ذریعے سے آپ کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اسکرین پہ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ ایک دعا آپ کو نظر آ رہا ہے، جس کو آپ اسکرین شاٹ لیجیے اور نکلوا کر کے آپ اس دعا کا استعمال کریے۔ اور آئیے میں پھر آگے آپ کو اور بھی باتیں بتا رہا ہوں جس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ یہی دعا ہے جس کو آپ کو پڑھنا ہے اور اس کو نکلوا کے استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد آصف زدہ کی گردن میں جو ہے تعویذ بنا کر کے پہنا دیا جائے، یہی دعا یہی نقش کو نکلوا کر کے لکھ کر کے جو ہے گلے میں ڈال دیا جائے، انشاءاللہ تعالیٰ آصف جاتا رہے گا۔ اگر گھر میں آصف کا اثر ہو تو دیوار پر چسپاں کر دیا جائے، انشاءاللہ تعالیٰ آصف بھاگ جائے گا۔ آئیے اس کے بعد یہ پھر اور آگے کا ماجرا کیا ہوا آپ سنیے اور سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لکھ کر کے گھر کے آگے اور جو گھر میں لگا دیے کہیں پہ، اس کے بعد جو ہے اس کو لکھ کر کے گھر آئے اور رات کو اپنے سر کے نیچے رکھ کر کے سوئے تو ان کی آنکھ اس وقت کھلی جب کوئی چلا رہا تھا۔ جب اس دعے کو لکھ کر کے دے دیا گیا تو اس کے بعد دعے کو لے کر کے اپنے گھر آئے اور اپنے سر کے نیچے رکھ کر کے جو ہے سو گئے۔ اس کے بعد آگے سنیے کیا ہوا، پورا ماجرا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد وہ آنکھ جب کھولی جب کوئی چلا رہا تھا کہ اے ابو دجانہ، تجھے اس ذات کی قسم کہ میں نے ان کے کلمات سے، ان کے اس دعے سے جل رہا ہوں۔ وہ چلا رہا تھا اے ابو دجانہ، میں اس کلمات سے اس دعے سے میں جل رہا ہوں، میں اس تحریر والے کے حق کا وسیلہ دے کر کہتا ہوں، یعنی جس نے یہ دعا تجھے بتایا ہے، جس نے یہ دعا تجھے لکھ کر کے دیا ہے، اس کے ذات کا وسیلہ دیتا ہوں، قسم دیتا ہوں، وسیلہ دے کر کے کہتا ہوں کہ اگر تم نے اس کو اٹھا لیا تو ہم تمہارے گھر اور تمہارے قریب کبھی نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کو مسجد نبوی میں آئے اور نماز پڑھ کر کے جو ہے رات کا پورا ماجرا سنایا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو دجانہ، اس ذات کی مجھے قسم ہے جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، اب یہ آصف قیامت تک عذاب میں رہے گا اور جلتا رہے گا۔ تو یہی وہ دعا ہے جس کے ذریعے آپ جو ہے بے شمار فائدے کو حاصل کر سکتے ہیں، بے شمار چیزوں کو جان سکتے ہیں۔ تو آپ جو ہے جہاں تک کہ ہو سکے اس دعا کو آپ پڑھیے، اس دعا سے آپ فائدے کو حاصل کریے، اور آپ اس دعا کو پڑھ کر کے بے شمار چیزوں کو جانیے، حاصل کیجیے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بولنے میں، آپ کے سننے میں کسی قسم کی غلطی طرف معاف فرما، استغفر اللہ بن کل ذنب توب علیہ۔ اسی نقش کو لکھ کر کے، اسی کو یا فوٹو کاپی کرا کر کے اس کا استعمال کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی۔ آج کے لیے اتنا کافی، السلام۔